عورتوں کے لیے خاص تحریر۔ عورت باہر نکلتے ہوئے کن باتوں کا خاص خیال رکھے گی؟ ایک ہلا دینے والی تحریر۔ مجھے تو یہ پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی عورت ایسی پتھر دل نہیں ہو سکتی جو یہ باتیں پڑھنے کے بعد بھی پردہ کی پابندی نہ کرے۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد کی طرف مائل کرنے والی ہے وہ نظر ہے۔ قرآن پاک میں دونوں فریق کو حکم دیا کہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ سورۃ نور رکوع نمبر 4 میں اول مردوں کو حکم فرمایا، اے مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے خوب باخبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو خطاب فرمایا، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ مجبوری سے خود کھل جائے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنے حسن و جمال کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے ان کے جو شرعاً محروم ہیں۔ اور مسلمان تم سے جو ان احکامات میں کوتاہی ہو تو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ نور آیت نمبر 31۔ اللہ عز و جل۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 33۔ تفصیل۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ ان بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ الترغیب والترہیب المنذری 632 از طبرانی۔ تشریح۔ اس حدیث میں اول تو عورت کا مقام بتایا ہے، یعنی یہ کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کو بحیثیت عورت گھر کے اندر رہنا لازم ہے۔ جو عورت پردہ سے باہر پھرنے لگے وہ حدود نسوانیت سے باہر ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس کی خد و خال اور حسن و جمال اور لباس و پوشاک پر نظر ڈال ڈال کر لطف اندوز ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے جب کہ وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طلب اور رغبت ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنے کو پسند کرتی ہیں اور حتی الامکان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو ہدایت دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عورتیں اپنے گھر کے اندر ہی رہیں۔ کسی مجبوری سے باہر نکلنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں متعدد پابندیاں لگائی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلے، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ عورت
راستے کے درمیان نہ چلے بلکہ راستے کے کنارے پر چلے۔ مردوں کے ہجوم، رش یا بھیڑ میں داخل نہ ہو۔ اگر اسے باہر جانا ہی پڑے تو پورے بدن پر برقع یا لمبی موٹی یا گہرے رنگ والی چادر لپیٹ کر چلے۔ راستہ نظر آنے کے لیے ایک آنکھ کا کھلا رہنا کافی ہے، یا برقع میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگا لیں، یا برقع یا چادر اس طرح اوڑھ لیں کہ ماتھے تک بال وغیرہ ڈھک جائیں اور نیچے سے چہرہ ناک تک ڈھک جائے۔ صرف دونوں آنکھیں راستہ نظر آنے کے لیے کھلی رہیں۔ آج کل جوان لڑکیاں برائے نام چادر اوڑھ لیتی ہیں، اور چادر بھی باریک چکن کی ہوتی ہے اور تنگ بھی، اس سے ہرگز شرعی پردہ نہیں ہوتا، اور اس چادر کے ساتھ باہر نکلنا بے پردہ نکلنے کی طرح ہے، جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں جس چادر کا ذکر ہے اس سے ہرگز ایسی چادر مراد نہیں۔ عورتیں جب گھر سے کسی مجبوری کی وجہ سے نکلیں تو بجنے والا کوئی زیور نہ پہننا ہو۔ کسی غیر محرم سے اگر ضروری بات کرنی پڑے تو بہت مختصر کرے، ہاں نا جواب دے کر ختم کر ڈالے۔ گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لہجہ میں جاذبیت کے طریقے پر بات نہ کریں۔ جس طرح چال ڈھال اور رفتار کے انداز دل کھینچتے ہیں، اسی طرح گفتار باتوں کی نزاکت والے انداز کی طرف بھی کشش ہوتی ہے۔